ہاں بھائی ہمیں کہاں دعوت میں بلاؤ گے، ہاں بھائی ہمارا کہاں فون اٹھاؤ گے، ہاں بھائی ہم کہاں دعاؤں میں یاد آئیں گے، ہاں بھائی ہمیں کہاں لفٹ کراؤ گے۔ یہ ہاں بھائی کا لفظ شروع ہوا اور بس سمجھو کہ پیچھے پوری ایک طنز، طعنہ، تنقید اور اعتراض کی پوری ٹرین کھڑی ہوئی ہے۔ ہاں بھائی کا انجن نظر آنا چاہیے، پھر وہ ٹرین چلتی رہے گی۔ ہاں بھائی ہاں، اب سامنے جواب دو تو پھر جواب الجواب، پھر جواب الجواب۔ اس کا نقصان یہ ہوتا ہے کہ جن کے یہ مزاج ہوتے ہیں نا، اس طرح کے چپتے مزاج ہوتے ہیں، یہ جملے نا کئی مرتبہ چپتے ہیں۔ اب کوئی شخص نے دعوت نہیں دے سکتا تھا دعوت، اس کی کوئی مجبوری تھی۔ آپ کا حسن ظن درست ہے کہ آپ کو ہو سکتا ہے وہ آپ کو بھول گیا ہو دعوت دینا، لیکن ہو سکتا ہے آپ کو بھولا نہ ہو، آپ یاد ہو، لیکن اس کا ماحول ایسا نہ ہو۔ آپ کو دعوت دینے کی وجہ سے کو پتہ ہے کہ کتنوں کو دعوت دینی پڑے گی، تو اب دعوت اس نے دی نہیں۔ اب اگلے روز ہی آپ کو ملا بازار میں، آپ نے بولا ہاں بھائی ہمیں کہاں دعوت دو گے، تو وہ بیچارہ ہو سکتا اللہ نہ کرے جھوٹ بولتے کہ یار ارے یار آپ کو کیسے بھول گیا میں، حالانکہ وہ بھولا نہیں تھا، لیکن وہ ہاں بھائی والے کو تو مطمئن کرنا تھا اس کو، تو اسے یہاں جھوٹ بولنے کی اجازت تو نہیں ملے گی اس کو۔ اب آپ کہہ رہے ہاں بھائی، اب ہاں بھائی کے علاوہ بھی تو کچھ کر سکتے تھے، تا وہ لوگ کیا کر سکتے تھے، واقعی دعوت نہیں دی بھائی۔ آپ کو یہ تو پتہ تھا نا کہ اس کے بیٹے کی یا بیٹی کی شادی ہوئی ہے، گھر میں کوئی خوشی کا موقع آیا ہے، تو آپ ملاقات کرتے تو ہاں بھائی کہنے کے بجائے اور یہ کہتے تھے ماشاء اللہ، سبحان اللہ، واہ مبارک ہو آپ کو، آپ کے بیٹے کی شادی مبارک ہو، آپ کو بیٹی کی شادی مبارک ہو، ماشاء اللہ ماشاء اللہ۔ اور اگر واقعی خوشی ہوئی ہے، ٹھیک ہے، دعوت نہ دینے کا ہو سکتا ہے دکھ ہوا ہو، لیکن دوسرے پہلو ہو سکتا ہے آپ کو اس کی شادی کی خوشی ہوئی ہو، خوشی ہوئی تو کہہ دیجئے ماشاء اللہ خوشی ہوئی، خوشی نہیں ہوئی تو چپ رہیے، مبارکباد دے دیجئے۔ اب تذکرہ مت کیجئے یار بس نا ہم کو بھول گئے نا۔ اب یہ نا یہ بعض اوقات بہت شرمندہ کرتی ہیں چیزیں۔ آپ نے 3-4 دفعہ کال کی، اگلے نے فون ہی نہیں اٹھایا، اب اس کا جی کر رہا ہے کہ آپ کو کال کرے، لیکن اس کو یہ پتہ ہے کہ کال کرتے ہی اس کا پہلا جملہ یہ ہوگا ہاں بھائی ہم غریبوں کا فون کہاں سے اٹھاؤ گے، ہاں بھائی ہم چھوٹا کا فون کہاں سے اٹھاؤ گے۔ اب لو سنو بھائی، یہ چھوٹے کی نہیں غریب کی باتیں جتنی سننی ہے، درجن بھر غریب آدمی کے پاس بات ہوتی ہے، تو کیا امیر کیا غریب کیا چھوٹا کیا بڑا، اپنی گفتگو کو چبھتے جملوں سے بچائیے جو سامنے والے کو چبھے۔ اب آپ بولو گے یار ہم کو اتنی سمجھ نہیں پڑتی، تو سمجھ کا علاج کیجئے کہ اب آپ کو یہ بھی نہیں سمجھ پڑتی کہ چبھتا جملہ کون سا ہوتا ہے۔ پتہ ہے بعض اوقات کوئی شخص سمجھ رہا ہوتا ہے کہ یار آج تو کلاس ہوگی، آج تو سننی پڑے گی، آپ اسے موقع پر کلاس مت لیں۔ اگر آپ کے پاس کوئی کلاس لینے یا کوئی اس کی پیشی لینے کا کوئی درجہ یا مقام مرتبہ ہے تو تب کی بات کرو، ہے ہی نہیں تو پھر کیا کریں گے آپ؟ کچھ نہ کریں، مسکرا کر ملیں، بات چیت کریں، پھر دیکھیے کیا ہوتا ہے۔